کا منہ دیکھنے لگے کون ہے ولی؟ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ، میرا کوئی سلوک کا مقام اٹکا ہوا تھا، میں بڑے دنوں سے زور لگا رہا تھا کہ وہ حل ہو جائے، نہیں ہو رہا تھا، تو آپ کے مسافر کے بعد میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس سے مجھے اندازہ ہوا تمہارے اندر کوئی ولی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو ایک ہی جیسے ہیں، البتہ یہ جو کام ہے، جس کام کو ہم نکلے ہیں، یہ بہت بڑا ہے، تو شاید اس کی لاج اللہ نے رکھی ہو اور آپ کا کام ہو گیا ہو۔ تو الحمدللہ اس جماعت کی برکت سے آپ نے دیکھا زندگیوں میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ میں مولانا ادریس صاحب، شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے مدرسے میں گیا تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ طلباء سے پوچھا، یہ مولانا ادریس صاحب شیخ الحدیث ہیں، اپنے مدرسے میں بھی اور دارالعلوم حقانیہ میں بھی شیخ الحدیث ہیں۔ فرمانے لگے میں نے اپنے مدرسے میں طلباء کو پوچھا کہ تبلیغ کی وجہ سے کون کون مدرسے میں آئے ہیں، ہاتھ کھڑا کرے، تو 80% نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تو الحمدللہ مدارس میں طلباء کی آمد بھی بڑھ گئی۔ بزرگوں، عزیزوں، اسلام کی گزشتہ تاریخ گواہ ہے، اور اسلام اور کفر کی جنگ بھی ازل سے چلی آ رہی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کبھی بھی معرکہ آرائی ہوئی تو اسلام والوں کو جو فتح ہوئی تو وہ روحانی طاقت سے ہوئی، مادی طاقت سے نہیں ہوئی۔ اس لیے جتنے معرکے فتوحات کے تاریخوں میں موجود ہیں تو ان میں کفار کی تعداد 10 گنا زیادہ، کہیں 20 گنا زیادہ۔ تو اور پچھلی امتوں میں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ روحانی طاقت سے ہی فتح ہوئی، مادی طاقت سے کبھی نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں جو مشہور قصہ ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ اس واقعے کے اندر بھی فتح کا راز روحانی طاقت ہے کہ ہزاروں کا لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے تو راستے میں ان کی روحانی طاقت کا امتحان آ گیا کہ پہلے ہی پتہ چلے کس کے اندر کتنی روحانی طاقت ہے۔ تو امتحان آیا، وہ دھوپ میں چل چل کے پیاسے ہو چکے تھے، آگے پانی کا دریا آ رہا ہے، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ کسی نے اس میں سے پانی نہیں پینا، اور پیاس کا حال یہ ہے کہ بالکل آخری سانس معلوم ہو رہے ہیں۔ تو جن کے اندر روحانی طاقت مضبوط تھی، روحانی طاقت قوت ایمانی کا نام ہے۔ ایمان جب کامل ہو جاتا ہے، یقین جب راسخ ہو جاتا ہے، تو روحانی طاقت اندر آ جاتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے رب اشعث اغبر
لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس انسانوں کی بھیڑ میں کتنے ایسے ہیں بکھرے بالوں والے، غبار آلود، پھٹے پرانے کپڑے. عام لوگوں کا مزاج ہے کہ احترام اس شخص کا کرتے ہیں جس کے کپڑے اچھے ہوں اور ظاہری اس کی حیت اچھی ہو. تو اللہ کے ہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں. تو ان باریکیوں کو جو علم و فہم والے سمجھتے ہیں وہ اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ظاہر تو انسانوں نے دیکھنا ہے، تو انسانوں کے لیے اپنی شکل پسندیدہ بنا لیں، اور جس چیز پر اللہ نے نظر ڈالنی ہے اس کی صفائی کی فکر نہ ہو، تو یہ انسان اللہ کے ہاں، بھائی انسانوں کے ہاں اچھی شکل بنانے کے راز کیا ہے کہ لوگ نفرت نہ کریں، تحقیر کی نگاہ سے نہ دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تو بھائی یہی قانون اللہ کے ہاں بھی ہے کہ اللہ چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. تو جس کا دل میلا ہے وہ اللہ کے ہاں حقیر ہو جاتا ہے. تو اس کی حقارت کا سب سے بڑا مظہر کہ اس کی دعائیں پھر حقیر انسان کی کون سنتا ہے. تو فرمایا رب اشعث اغبارا، کتنے ایسے انسان ہیں جو ظاہری شکل میں بالکل بکھرے بالوں والے، غبار آلود، پھٹے پرانے کپڑے، کم حیثیت، لیکن اللہ کے ہاں انہوں نے ظاہر کی فکر تو نہیں کی لیکن اندر کی بڑی فکر کی، اندر کو بڑا صاف کیا. اندر کی گندگی یقین کے فساد سے ہوتی ہے، اللہ کے غیر کے یقین سے دلوں کے اندر. حضرت والد صاحب مدد علی فرماتے ہیں کہ مال کا تأثر یہ دل کا میل ہے، اور مال کا یقین یہ دل کی غلاظت ہے، دل کے اوپر غلاظت چھائی ہوئی ہے. جس انسان کا یقین یہ ہے کہ میرے کام تو مال سے بنیں گے، تو اس کے دل پر غلاظت آ گئی ہے. تو اس واسطے میرے عزیزو، جتنے چیلنج اسلام اور مسلمانوں پر اب آ رہے ہیں، ایسے اتنے چیلنج تاریخ میں ماضی میں کبھی نہیں ہوئے. اور جو نقصان آ رہا ہے وہ روحانی طاقت کی کمزوری کی وجہ سے. اور روحانی طاقت ایسی چیز ہے، یعنی اللہ کا بھروسہ، اللہ کی قوت کا یقین. حدیث شریف میں پاکیزہ مبارک قصہ آتا ہے صحابہ کا کہ ایک لشکر میں سفر ہو رہا تھا، دوپہر کا وقت ہوا تو آرام کے لیے ٹھہرے، تو درختوں کے نیچے درختوں کے سائے ڈھونڈنے لگے. تو صحابہ فرماتے ہیں جو بڑا درخت ہمیں نظر آتا ہم وہ حضور کے لیے خالی چھوڑ دیتے اور ہم ادھر ادھر جھاڑیوں شاڑیوں کے سائے میں چلے جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لٹکائی
اور آرام فرمانے لگے. صحابہ بھی سو گئے. تو ایک کافر پہاڑ سے دیکھ کر تاک کر ٹپکا، آپ سوئے ہوئے ہیں، تلوار اتاری، نیام سے نکالی اور مارنے کے لیے اٹھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو نتھا آدمی ایسی حالت میں ڈر جاتا ہے، خصوصاً جب کہ اچانک سوتا ہوا جاگا ہو تو بہت زیادہ حواس باختہ ہو جاتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر خوف کا ذرا اثر بھی نہیں آیا، اور اس کو باہر چہرے پر ذرا خوف بھی نہیں محسوس ہوا، اور حسب معمول آپ آرام فرما رہے ہیں. تو وہ بڑا دنگ رہ گیا کہ اس حالت میں بھی یہ مجھ سے ڈر نہیں رہے. تو وہ کہنے لگا اتخافونی، تو کیا مجھ سے ڈرتا ہے؟ ہاں. میں فرمایا لا، میں نہیں ڈرتا. کہنے لگا من یمنعک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. بس یہ کہنا تھا. اس کے ہاتھ میں کپکپی آئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی. اب وہ دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار ہے. آپ نے فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہہ لیا خود خیر آخذ، تلوار ہاتھ میں پکڑنے والے لوگوں میں سے سب سے اچھا تو ہو جا. تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو میرے عزیزو، روحانی طاقت بنانے کے لیے 100% دین پر چلنا ضروری ہے. تمام مستحبات، تمام سنتوں پر عمل ہو، اور ہر قسم کے مکروہات سے، محرمات سے اجتناب ہو، تو تب روحانی قوت بنتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر نے مدارس کا نہج ایسا بنایا چلایا ہے، اور ایسا ایک ماحول مدارس میں میسر آتا ہے کہ الحمدللہ وہاں لباس پر بھی اساتذہ نگاہ رکھتے ہیں کہ سنت کے خلاف نہ ہو، شکل و صورت پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، اور مذاکرے بار بار کر کے، تو جس کی وجہ سے الحمدللہ کافی حد تک طلباء کی زندگی اسلام کے بہت قریب ہوتی ہے. لیکن جیسے ہمارے اکابر اور سلف صالحین کے زمانے میں جو طلباء میں پاکیزگی اور طہارت اور تقوی اور اخلاص اور پاک دامنی اور عفت ہوتی تھی، اور اساتذہ کا ادب اور دین کے مٹنے کا غم، دین کے پھیلانے کا جذبہ، اس میں بہت کمی آ گئی ہے. تو اس لیے درخواست ہے کہ دیکھو یہ دنیا دارالامتحان ہے. مزے اللہ نے یہاں نہیں رکھے، یہ محنت کی جگہ ہے، اور قبر آرام کی جگہ ہے، جنت لذت کی جگہ ہے. اور جنت میں سوائے کھانے پینے کے، کھیل کود کے، خواہشات پورا کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں. کوئی ڈیوٹی، کوئی پڑھائی، کوئی سبق، کچھ بھی نہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. تو اس واسطے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتوں کے وہ سامان تیار کر رکھے ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، کسی
دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا، اور وہاں پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی تھوڑی سی مشقت اور تکلیف کو اہمیت نہ دی جائے۔ جو مدرسے میں مجاہدہ آئے، سردی گرمی کا، بھوک پیاس کا برداشت کر لیا جائے۔ ہمارے اکابر نے اس علم کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے خیر المدارس میں دورہ حدیث پڑھا سن 75 میں، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ بیان فرمایا کہ میں دیوبند پڑھنے جا رہا تھا تو 3 دن گزر گئے، مجھے روٹی نہیں ملی، بہت سخت بھوک سے نڈال تھا۔ تو ایک دیہات سے گزر رہا تھا تو ایک دیہاتی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، اور مکی کی موٹی موٹی 10-12 روٹیاں اس کے سامنے رکھی ہیں۔ تو میں مانگ تو سکتا نہیں تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے حال برا تھا، تو پاس کھڑے ہو کے گھورنے لگا۔ تو وہ سمجھ گیا یہ بھوکا ہے، تو ایک روٹی دی، اور مان لے کہ ایک نوالے میں نے اندر ڈال دی، پھر دوسری تیسری۔ تو ایسے ایسے مجاہدے ہمارے اکابر نے، کئی اکابر نے سنایا کہ مانگ کے روٹی لاتے تھے چھڑ کر کے، اور وہ پوری نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بھی ایسے مدرسے میں پڑھا ہے، روٹی مانگ کے لاتے تھے، اور چونکہ دیہاتی ماحول کھلے گھر ہوتے ہیں تو بڑے طلباء کو جانے نہیں دیتے، چھوٹوں کو بھیجتے تھے، تو چھوٹوں کو پھر کتے کاٹتے تھے، یا پھر رات کو اندھیرا ہوتا تو دور جانا مشکل ہوتا، پھر ہم دور والے گھروں کو چھوڑ کے تو واپس آ جاتے۔ استاد پوچھتے سارے گھروں سے لائے ہو روٹی؟ ہم کہتے لائے ہیں، وہ روٹی تھوڑی ہوتی تھی، تو استاد پھر ٹکڑے گنتے تھے، گھر تو زیادہ ہیں تو ٹکڑے تھوڑے ہیں، تو ہم پوری روٹی کو پھر 2 ٹکڑے کر لیتے تھے۔ تو استاد صاحب پھر انہوں نے یہ بھی شرارت پکڑ لی، تو وہ پھر جب ہم روٹی لاتے وہ کپڑے کو بچھا کے روٹیوں کے رنگ ملاتے تھے، اگر رنگ مل جاتے تو پھر استاد صاحب ضربہ کو مزید بھی چڑھا دیتے اور خوب پٹائی کرتے۔ بہت مجاہدوں سے یہ علم مجاہدے کے بغیر نہیں آتا، تو جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا اتنا علم کے اندر گہرائی نصیب ہوگی، اور علم کے اندر رسوخ ہوگا، اور پھر اس مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور دلوں میں اتاریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو دین کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرماتے ہیں، پھر اس ہدایت کے نور سے کامیابی پھر عملوں میں نظر آتی ہے، مالوں میں نظر نہیں آتی۔ پھر ایسے جن کے دلوں میں ہدایت کا نور ہوتا ہے وہ پھر اعمال کے پیچھے زیادہ زور لگاتے ہیں، مال کی فکر نہیں۔ ہمارے اکابر کے مال کے معاملے میں بڑے عجیب عجیب ایمان افروز قصے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نواب مرید تھے، تو وہ ہدیہ آپ کے لیے بہت سارے چاندی کے روپے دامن میں ڈال کے دینے کے لیے چلے۔ راستے میں خیال آیا اتنا بڑا ہدیہ تو حضرت کو پہلے کبھی کسی نے پیش نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس وسوسے کو حضرت پہ منکشف کر دیا، تو اب وہ کافی مقدار تھی، بہت بڑا وزن تھا، دامن مشکل سے اٹھا رہا تھا، تو جب آیا تو
حضرت حجامت بنوا رہے تھے، تو سامنے آیا تو حضرت نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، ادھر گیا تو ادھر سے چہرہ موڑ کے دوسری طرف کر دیا۔ تو پھر وہ تھک گیا وزن کی وجہ سے، تو کہنے لگا حضرت یہ ہدیہ پیش کرنا ہے۔ حضرت نے سخت ڈانٹ کے فرمایا لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو وہ شرمندہ ہو کے باہر جوتوں میں اس نے ڈھیر کر دیے، تو حضرت کے جوتوں کے اوپر روپے ڈال دیے۔ تو حضرت نے کہے جوتے نہیں ہیں، تو روپوں میں پاؤں مارا تو جوتے نکلے۔ تو حضرت کے ساتھ شاگرد علماء تھے، فرمایا مولوی صاحب لوگ بھی دنیا کماتے ہیں دنیا کے پیچھے لگ کے، اور ہم بھی دنیا کماتے ہیں دنیا کو ٹھوکریں مار کے۔ تو ہمارے اکابر نے اس طرح قربانیوں کے ساتھ دین کا کام کیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، ان کے والد صاحب کاندھلا میں رہتے تھے، ایک قصبہ کاندھلا دہلی سے دور ہے۔ تو اس زمانے کے ہندوستان کے علماء بادشاہ سلاطین علماء ہوتے تھے، اور وہ علماء کو جاگیریں دیتے، بہت ہدیے دیتے۔ تو اس واسطے یہ کاندھلا والے علماء جاگیردار تھے، بڑی آمدنیاں تھیں، لیکن ان کے دل دنیا کی طرف متوجہ نہیں تھے، دلوں میں اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ اب اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے لو لگائی جائے، لیکن ان کے وہاں کے جو مسائل زمینوں کے اور دوسرے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اس واسطے پھر وہ کاندھلا چھوڑ کے دہلی آ گئے، اور یہاں جہاں اب مرکز ہے یہ اس وقت دہلی سے 6 کلومیٹر دور جگہ تھی، شہر دور تھا، اب وہاں تک شہر کی آبادی پہنچ گئی ہے۔ تو وہاں ایک بادشاہ کے داماد کی کوٹھی تھی، مرزا سریا، اس نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی اپنے لیے، بنگلے کی مسجد اس کا نام تھا، وہ نام اب تک چل رہا ہے۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے آ کے وہاں قیام کیا اور اللہ اللہ میں لگ گئے، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی شروع کر دی۔ بنیاد تبلیغ کی ان کے مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب نے ڈالی ہے، مگر نرالے انداز سے، جو قابل عبرت بھی ہے، قابل سبق بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے۔ مسجد کے پاس سے سڑک گزرتی تھی جو میوات سے آ کے دہلی جاتی تھی۔ تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب درخت کے نیچے چٹائی بچھا کے اور گھڑا پانی کا رکھ کے اور حکا بھی رکھ کے، پھر جو گزرتا اس کو سلام کرتے اور بٹھاتے، پانی پی لو، پانی پلاتے، پھر حکا خود تیار کر کے، وہ بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے، تو خود تیار کر کے اس کو پیش کرتے تھے، اور پھر پوچھتے آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا میں دہلی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ مزدوری کے لیے۔ کتنی مزدوری؟ یا 2 آنے، روپے میں 16 آنے ہوتے تھے اس وقت، 64 پیسے۔ فرمایا یہ مزدوری اگر میں تمہیں دے دوں تو میرے پاس ٹھہر جاؤ گے؟ کہا ٹھہر جاؤں گا۔ تو مولانا اس کو کلمہ سکھاتے، سبحانک اللہ، التحیات، نماز۔ شام کو 2 آنے دے دیتے، فرماتے کل اوروں کو لانا۔ وہ اوروں کو لاتا، ان کو بھی پیسے دیتے۔ تو جب ان کے اندر کچھ دین کا شعور، کچھ سمجھ، کچھ فہم ان کا بیدار ہوا،
تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ دین تو ہماری اپنی ضرورت ہے، ہمیں پیسے نہیں لینے چاہیے، تو انہوں نے پیسے لینے چھوڑ دیے۔ تو تبلیغ کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ ادھر مولانا اسماعیل صاحب کا اب قصبہ، رہائش تو قصبے میں ہے، تو یہاں کھانے پینے کا کیا ہوتا ہوگا، جو بھی حال آیا ہوگا صبر کیا۔ وہاں زمینیں بٹائی بھی تھیں، آدھی وہ رکھتے تھے، آدھی ان کو دیتے تھے، تو یہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کو فکر نہیں ہے، جتنا دے دیں چپ کر کے لے لیتے ہیں، تو دینا بھی کم کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور مولانا کے انتقال کے بعد مکمل طور پہ قابض ہو گئے۔ تو اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ساتھ مدرسہ بھی ہے، تبلیغ والے بھی ہیں، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، نہ گھر میں، نہ مدرسے میں، اور نہ تبلیغ والوں کے لیے۔ تین دن گزر جاتے تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو ایک رشتہ دار نے کہا حضرت آپ کی تو زمینیں ہیں، تو ان کی آپ اگر فکر کریں تو ان کی بڑی آمدنی ہوگی، آئے گی، یہاں کھائیں گے۔ تو توجہ نہیں دی، پھر کہا بارہا کہا، کوئی بات لی نہیں۔ ایک دفعہ اس نے اس حد تک اصرار کیا کہ حضرت آپ صرف اتنا کام کریں کہ آپ یہاں سے اٹھ کے تحصیلدار کے پاس چلے جائیں اور اس کے دفتر میں جا کے اتنا فرما دیں میں اسماعیل کا بیٹا الیاس ہوں، بس باقی سارا کام میں کروں گا، قبضے بھی چھڑواؤں گا، زمین کاشت بھی کروں گا، اور جو غلے سبزیاں پھل آئیں گے وہ میں یہاں پہنچاؤں گا، مہمان کھائیں گے، طلباء کھائیں گے، گھر والے کھائیں گے۔ جب اسے زیادہ اصرار کیا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری مثال چوراہے کے سپاہی جیسی ہے کہ اگر وہ ہٹے تو گاڑیوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا، میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں سے ہٹوں گا تو دینی شعبوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو اس واسطے حضرات علماء کرام، اس وقت کا بڑا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال کریں، تاکہ ہر چیلنج کا ہم مقابلہ کر سکیں، جواب دے سکیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو اس وقت درپیش ہے وہ بے عملی ہے، امت کی بے عملی، کہ لوگ نمازوں میں کمی کر رہے ہیں، 10% یا 15% نمازی ہیں، اسی طرح روزے کا حال ہے، تمام فرائض کا حال ہے۔ تو اس واسطے علماء حضرات اپنی مساجد میں ایسی محنت کریں کہ کوئی بے نمازی محلے میں نہ رہے۔ ایک مولوی صاحب نے بہت پیاری کارگزاری سنائی کہ انہوں نے نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد میں تھوڑے لوگ آتے ہیں، بچے زیادہ آتے تھے، تو بچوں کو ایک حدیث چھوٹی سی یاد کرا دی کہ یہ گھر جا کے امی ابو کو، بہن بھائیوں کو سناؤ، نماز کی فضیلت کی کوئی حدیث یاد کرا دی۔ تو بچے کی زبان سے ہر بات پیاری لگتی ہے، خاص طور سے ایسی بڑی بات حضور کی حدیث تو بہت ہی زیادہ دل پر اثر ہوا۔ دوسرے دن دوسری حدیث، پھر تیسرے دن تیسری حدیث، تو اکثر مرد عورتیں فضائل سے نمازی بن گئے۔ پھر وعید کی حدیثیں کہ جو نہیں پڑھیں گے ان کو کیا عذاب ہوگا، وہ تو جو رہ گئے تھے وہ بھی نمازی بن گئے، اور 100% چھوٹی بستی تھی، 100% نمازی ہو گئے۔ تو بہرحال جو آدمی کام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا محبت آداب محبت خود سکھاتی ہے۔ تو تبلیغ کا جذبہ اندر ہو تو اللہ تعالیٰ پھر الہام فرماتے ہیں، بصیرت عطا کرتے ہیں، رہبری کرتے ہیں کہ
اب کس طرح محنت ہو، بچوں پر محنت ہو، بڑوں پر محنت ہو، اور اللہ نے یہ مبارک تبلیغ کا کام بھی عطا کیا ہے تو پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں بھیج دیں۔ الحمدللہ اس راستے میں چلا 4 مہینے لگ کر کافی تبدیلی آ جاتی ہے۔ حضرت حاجی محمد عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکابر میں سے کسی کا نام لیا، مجھے اب نام نہیں یاد، فرمایا وہ فرماتے تھے کہ یہ تبلیغی جماعت من حیث المجموع ایک ولی کا بدل ہے، من حیث الانفراد تو نہیں مگر من حیث المجموع یہ ایک ولی کا بدل ہے، کہ جس طرح کسی کامل ولی کے پاس جا کے اس کی جوتیاں سیدھی کر کے خدمت کر کے جو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے تو وہ اس جماعت میں نکل کر قربانی کرتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ چلے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہری پور کے پنڈی بہت تشریف لاتے تھے، اکثر آپ جانتے ہوں گے۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے قاضی شمس الدین صاحب، حسن عبدال میں ہوتے تھے، تو انہوں نے ملکوں کا ایک سفر میں کارگزاری سنائی شام کے علاقے میں، شام کے علاقے میں خاص دمشق میں تھا ان کا تشکیل تھی، تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی اللہ والے باغ ہیں، اس میں ان کا قیام ہے، تو شوق ہوا زیارت کر لیں، پیغام بھیجا ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے معذرت کی میرے پاس فرصت نہیں ہے، تو پھر دوبارہ پیغام بھیجا کہ صرف مصافحہ کریں گے بیٹھیں گے نہیں، تو اجازت دے دی، چلے گئے مصافحہ کر کے آ گئے۔ اگلے دن پیغام آیا بلا رہے ہیں، تو حیرت ہوئی، پہلے تو ملنے کا وقت نہیں دے رہے تھے اور اب ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ گئے تو فرمایا کہ تمہارے اندر کوئی ولی ہے، بتاؤ کون ہے؟ جو منہ دیکھنے لگے کون ہے ولی؟ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ، میرا کوئی سلوک کا مقام اٹکا ہوا تھا، میں بڑے دنوں سے زور لگا رہا تھا کہ وہ حل ہو جائے، نہیں ہو رہا تھا، تو آپ کے مصافحے کے بعد میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس سے مجھے اندازہ ہوا تمہارے اندر کوئی ولی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو ایک ہی جیسے ہیں، البتہ یہ جو کام ہے، جس کام کو ہم نکلے ہیں یہ بہت بڑا ہے، تو شاید اس کی لاج اللہ نے رکھی ہو اور آپ کا کام ہو گیا ہو۔ تو الحمدللہ اس جماعت کی برکت سے آپ نے دیکھا زندگیوں میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ میں مولانا ادریس صاحب شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے مدرسے میں گیا تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ طلباء سے پوچھا، یہ مولانا ادریس صاحب شیخ الحدیث ہیں، اپنے مدرسے میں بھی اور دارالعلوم حقانیہ میں بھی شیخ الحدیث ہیں۔ فرمانے لگے میں نے اپنے مدرسے میں طلباء کو پوچھا کہ تبلیغ کی وجہ سے کون کون مدرسے میں آئے ہیں، ہاتھ کھڑا کرے، تو 80% نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تو الحمدللہ مدارس میں طلباء کی آمد بھی بڑھ گئی تبلیغ کی برکت سے۔ اب یہ تبلیغ کا کام ترقی پذیر رہے، بڑھتا رہے اور اس میں اضافہ دار اضافہ فائدہ ہوتا ہے۔ صدر ایوب مرحوم کے زمانے میں اس وقت جماعتیں باہر ملک کوئی اکا دکا جاتی تھیں، ایک جماعت صومالیہ گئی، تو اس زمانے میں محنت بھی بہت ہوتی تھی، ساتھی بہت محنتی ہوتے تھے، تو انہوں نے بہت محنت کی تو بہت جلدی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں اور لوگوں کی زندگیاں بدلنی شروع ہو گئیں۔ تو صومالیہ کے بادشاہ تک بھی خبر پہنچی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جماعت کو حکومت بھیجتی ہے اپنے خرچے پہ۔ تو ان دنوں میں صدر ایوب کا دورہ صومالیہ کی طرف ہو گیا،
صومالیہ کے صدر سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑے شکریہ ادا کرنے لگا، آپ نے بڑے اچھے لوگ بھیجے ہیں اور انہوں نے آ کے ہمارے بندوں پہ محنت کی ہے تو وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، آپ بھیجتے رہے ان کو۔ اور صدر یوں کو پتہ نہیں تبلیغی جماعت کون ہے، اس زمانے میں اتنی شہرت نہیں تھی، واپس آ کے اس نے پوچھا لوگوں کو، تو انہوں نے بتایا جی ہاں وہ بڑی جماعت ہے، رائمنڈ میں مرکز ہے، تو کہنے لگے ان کے امیر کو بلاؤ۔ تو شفیع قریشی صاحب امیر تھے، ان کو بلایا تو صدر صاحب کو ملے تو صدر صاحب نے ساری کارگزاری سنائی اور پھر فرمایا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ اور تو کوئی ایسی خاص نہیں ہے، صرف ایک چلہ آپ ہمارے جماعت کے ساتھ دے دیں۔ تو وہ کہنے لگے صدارت میں تو مشکل ہے، بعد میں لگاؤں گا۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، تو بہت اونچا کام ہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ تعاون فرماتے ہیں، تو عملی طور پر بھی درخواست ہے کہ اپنے طلباء کو چھٹیوں میں 40 دن کے لیے بھیجیں، مدارس والے حضرات، اور خود علماء حضرات بھی کوشش کریں سال لگانے کی، چلہ لگانے کی، 4 مہینے لگانے کی۔ تو یعنی عالم فرمایا حدیثی کو مفہوم ہے غالباً یا مقولہ ہے، موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ تو یہ مقولہ صادق اس عالم پہ آئے گا جو عالم کے احیاء کا ذریعہ ہو، تو اس کی موت عالم کی موت ہوگی۔ اور عالم کا احیاء کیا ہے کہ انسانوں میں دین ہو۔ کافروں کو تو میت کہا گیا، وہ تو اندھے ہیں، میت ہیں، مسلمان زندہ ہے۔ تو اسلام یہ حقیقی زندگی عطا کرتا ہے، حقیقی زندہ وہ ہے جس کی زندگی میں اسلام ہے۔ تو اس واسطے علماء حضرات اپنے اپنی جگہ اپنی محنت بڑھائیں اور اس کی کوشش ہو کہ کسی محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صحت مضبوط تھی تو چلہ لگایا کرتے تھے سالانہ۔ تو ایک دفعہ چلے میں ایک میواتیوں کی بستی تھی چھوٹی سی، تو وہاں جماعت کے ساتھ گئے تو اکثر میواتی تھے اور وہ اکثر وقت لگائے ہوئے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نمازیوں اور بے نمازیوں کے نام لکھ کے لاؤ، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی۔ اب وہ کاپی پنسل لے کے چل پڑے، تو دروازوں پہ جا کے اکثر کا تو پتہ ہی تھا، جہاں نہیں پتہ ہوتا تھا دروازہ کھڑکا کے عورتوں سے پوچھتے تھے یہاں کون کون نمازی ہیں، کون کون بے نمازی ہیں۔ وہ جو بے نمازی تھی وہ کہتی تھی ہمارا نام نمازیوں میں لکھو، ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ تو 100% نمازی عورتیں بھی مرد بھی بن گئے۔ انسان کی فکر میں اور مسلمان کی فکری قوت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو جب فکر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ ہمارے اکابر نے کیسے اچھی اچھی مثالیں پیش کی ہیں کہ جہاں بھی وہ ہوتے تو ہر طرف ایک دین کا رنگ نظر آتا تھا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، ایسی اس انداز سے محنت فرماتے تھے کہ پورا علاقہ اس چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے اکابر کا نمونہ بن کے ہر اپنی اپنی جگہ پہ امام ہوں، مدرس ہوں، ایسی محنت کرنی چاہیے کہ 100% نمازی ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے نظام کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ رکھا ہے کہ جب اعمال اچھے ہوں گے حالات اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے حالات خراب ہو جائیں گے۔
اعمال اوپر جاتے ہیں زمین سے اور حالات کے فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ تو جب انسانوں کے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں تو اوپر سے حالات اللہ وہ اتارتے ہیں جو انسانوں کو خوش کرنے والے ہیں، اور جب اعمال وہ اوپر جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، پھر اللہ زمین پر وہ حالات اتارتے ہیں جو انسانوں کو پریشان کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، کات سالیاں مسلط ہوتی ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، زیادہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ تو اس واسطے اچھے حالات کا تو ہر معاشرہ طالب ہے، لیکن ان حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، ملک کے بجٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس واسطے درخواست ہے، اب یہ راز علماء کو ہی پتہ ہے، دین والوں کو پتہ ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ وہ ملک کی خوشحالی کے لیے بجٹ بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، نہیں، منصوبوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ کافروں کا بن جائے تو بن جائے، کیونکہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ کافر اپنی مالی طاقت کے ذریعے اپنی خوشحالی بنا سکتا ہے اور اپنی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے دنیا میں۔ مسلمان کے لیے تو یہ سجن المؤمن ہے۔ تو اس واسطے بھائیو، ہمیں قیدی کی طرح، ہم مومن ہیں، ہمیں قیدی کی طرح رہنا ہے۔ قیدی خواہشات لذات میں نہیں پڑتا اور ہر معاملے میں پابند ہوتا ہے، وہ پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں ایسی زندگی خود بھی گزارنی ہے اور اپنے طلباء اور اپنے مقتدیوں کو بھی بتانا ہے کہ مسلمان دنیا میں پابند ہے، اس کی آنکھیں بھی پابند، زبان بھی، سارے اعضاء تو پابند بن کے چلیں گے تو جنت کی آزادیاں ہم حاصل کر لیں گے، خدا نخواستہ آزاد ہوں گے، پھر دوزخ کی پابندیاں مسلط ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔